اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ بات ہو رہی تھی اس بندے کی جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ بات ہو رہی تھی اس بندے کی جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے کی وجہ سے پھر گھسیٹ کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا گیا۔ اس بندے کے بارے میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اب اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن چکا ہے، فرمایا انہو بے شک وہ کانا تھا فی اہلہ اپنے گھر والوں میں، جب دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ موجود تھا، مسرورا بڑا خوش۔ فرمایا دنیا میں وہ بڑا خوش تھا، دنیا کی زندگی میں وہ بڑا مطمئن تھا کہ یہ دنیا اور دنیا ہی سب کچھ ہے، اور انکار کرتا تھا آخرت کا اور اس کی کوئی تیاری اس نے نہیں کی۔ تو فرمایا تیاری نہ کرنے کی وجہ سے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ گویا پتہ چلا ہر وہ بندہ جو اس دنیا میں موجیں کر رہا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسے اللہ کا انعام نصیب ہوا ہے، بڑے ایسے ہیں کہ انہیں دنیا کی موجیں آزمائش کے طور پہ دی گئی ہیں، اور وہ اب ان کے لیے آزمائش ہے کہ کیا دنیا کی موجوں میں ہی مگن رہتے ہیں یا جس نے دنیا کی موجیں عطا کی ہیں اس کے دربار میں جھک جاتے ہیں۔ تو جو اس کے دربار میں جھک گیا دنیا میں رہتے ہوئے وہ آخرت کی عزت پائے گا، اور جو دنیا کے پیچھے لگ گیا اور اس نے دنیا بنانے والے کو چھوڑ دیا وہ ذلیل و رسوا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا وہ اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور تھا، انہو اور بے شک وہ ظنّا اس نے یہ گمان کیا تھا، اللَّن یحور کہ اس کی پیشی کسی صورت ہونی ہی نہیں، کہ اس نے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا، اس نے اللہ کے حضور حاضر ہی نہیں ہونا۔ بعض دفعہ ہوتے ہیں نا کہ کچھ لوگ پیشی سے استثناء لے لیتے ہیں، حالانکہ ان پہ پرچہ ہوتا ہے، ان پہ مقدمہ ہوتا ہے، استثناء لے لیا، اور بعد پھر وہی سمجھتے ہیں کہ کس کی جرت کہ ہمیں پیش کر سکے۔ فرمایا اس نے بھی ایسا ہی خیال کر لیا تھا کہ شاید یہ استثناء ہمیشہ رہنا ہے، میں نے پیش نہیں ہونا۔ لیکن فرمایا پھر جب پیش ہوا تو فرمایا پھر دعائیں کرتا تھا، کاش کہ میں مر ہی گیا ہوتا، میں مٹی ہی بن گیا ہوتا۔ لیکن فرمایا اب وہاں کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اب ایسے بندے کو جہنم کی آگ کا ایندھن ہی بننا ہے اور اسے گھسیٹ کے جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا بلا کیوں نہیں، اس کی یہ پیشی کیوں نہ ہوتی، یہ اللہ کے حضور حاضر کیوں نہ ہوتا، اس وجہ سے کہ ان ربہ بے شک وہ جو اس کا رب ہے، کانا وہ تھا، بہی اس کے ساتھ، بصیرا اپنی نظر کو ٹکائے ہوئے، اللہ اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو کچھ نہ تھا، میں نے اسے زندگی دے دی۔ یہ وہ بندہ تھا کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا، میں نے دنیا کا مال متاع دے دیا، میں نے دنیا کی عزتیں دے دی۔ فرمایا جو کچھ نہ تھا میں نے زندگی دی، جس کے پاس کچھ نہیں تھا میں نے مال دیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ جس نے سب کچھ دیا ہے بندہ اس کے دربار میں جھک جاتا، اور وہ اللہ کے دربار کی طرف نہیں آیا۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں اپنی نظر اس کے ساتھ ٹکائے ہوئے تھا کہ اب یہ جاتا کدھر ہے۔ تو فرمایا کیونکہ یہ اللہ کے دربار میں دنیا میں رہتے ہوئے نہیں آیا، اس وجہ سے آخرت کے اندر پکڑ لیا گیا ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں یہ دنیا کی مہلت، دنیا کی جتنی موجیں، دنیا کی جتنی نعمتیں اور دنیا کی جتنی عزتیں، کوئی نعمت بھی اگر اللہ کے دربار سے روکتی ہے تو چھوڑ دیں، کوئی عزت اور سٹیٹس اگر اللہ کے دربار کی حاضری سے روکتا ہے تو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ دنیا کی نعمتیں یہاں رہ جانے والی ہیں، یہ سٹیٹس اور عہدے یہاں رہ جانے والے ہیں، بس جسے دنیا میں حاضری نصیب ہو گئی نا وہی وہاں کام آنے والی ہے۔ تو فرمایا اللہ اس کے اوپر نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم، فرمایا مجھے قسم ہے بالشفق،
اس سفیدی کی جو سورج کے غروب ہو جانے کے بعد پھر نمودار ہوتی ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے نا تو اندھیرا یکدم نہیں آتا، آپ جانتے ہیں سورج غروب ہو جاتا ہے تو آسمان کے کناروں پہ ایک لالی سی آ جاتی ہے، اور وہ لالی بھی پھر غائب ہوتی ہے تو پھر ایک سفیدی سی آ جاتی ہے جو تھوڑی دیر نمودار رہتی ہے اور پھر سیاہی کے اندر بدل جاتی ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا مجھے اس سفیدی کی قسم جو سورج کے غروب ہو جانے کے بعد پھر ایک دفعہ نمودار ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا واللیل، اور مجھے رات کی بھی قسم، رات کی قسم کے ساتھ ساتھ فرمایا وما وسق، اور ان تمام چیزوں کی قسم جو رات میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جو رات کو نمودار ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں اللہ کی تخلیق کی ہوئی۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کوئی اپنے بلوں سے باہر نکل آتے ہیں، کوئی دائیں بائیں چیزوں سے باہر نکل آتے ہیں، کچھ گھاس پھوس سے باہر نکل آتی ہیں، اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹی اور اپنے اپنے کام کے اندر مصروف ہو جاتی ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ تمام چیزیں، ان کی بھی قسم، جیسے پرندے صبح کو نکلتے ہیں پر شام ہونے لگتی ہے تو پھر سارے کے سارے لوٹ آتے ہیں، اس رات کو سارے جمع ہو جاتے ہیں، تو فرمایا مجھے ان تمام جمع ہو جانے والی مخلوقات کی بھی قسم۔ یہ بات فرما کے پھر فرمایا والقمر، اور مجھے چاند کی بھی قسم، چاند کی قسم فرما کے فرمایا عزت تسق، جب وہ چاند پورے اپنے جوبن کے اوپر آ جاتا ہے تو فرمایا مجھے اس چاند کی بھی قسم۔ یہ باتیں ارشاد فرما کے پھر فرمایا لا ترکبن، تم ضرور بار ضرور چڑھو گے، طبقاً درجات کو، ان طبق درجہ بدرجہ، سٹیپ وائز فرمایا تم اوپر کی طرف چڑھو گے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ حضرت انسان کی زندگی کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے حضرت انسان ایک قطرے سے ابتدا ہے، لیکن دیکھ کہ اللہ نے درجہ بدرجہ تجھے کیسی عزتیں عطا فرمائی ہیں، کیسی شہرتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو بچہ تھا تو تیری آواز کیسی تھی، تو جب لڑکپن میں آیا تیری آواز کیسی تھی، تو جب جوانی آئی تیری تو پھر تو کس انداز کے ساتھ تیری آواز میں بھی تبدیلی آئی۔ فرمایا تیرے وجود میں، تیرے جسم کی ہڈیوں میں، ڈھانچے میں، ہر چیز میں درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالی نے تبدیلی رکھی ہے۔ پھر اہل محبت نے یہ تفسیر بھی فرمائی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں ذکر فرمائی ہیں، یہ صرف کسی عام حضرت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی، یہ کوئی خاص مقام بیان کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ تو اس پہ مفسرین کرام نے فرمایا اہل محبت نے کہ اس سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب یہ جو نور پھوٹ رہا ہے مکے کی زمین سے، مکے کی سرزمین سے، یہ جو اعلان نبوت ہو رہا ہے، تو فرمایا محبوب اب تیری عزتوں میں، تیری شانوں میں، تیرے مقام اور مرتبے میں ہم درجہ بدرجہ فرمایا اضافہ کرتے جائیں گے۔ کیسا اضافہ کریں گے؟ قرآن گواہ ہے، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر گزر گئی گھڑی سے جو آنے والی گھڑی ہوگی اس میں ہم تیری عزتیں اور زیادہ کر دیں گے۔ اور یہی ہوا کہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزتوں میں، اپنے محبوب کی شانوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، ایسا اضافہ کر دیا کہ قیامت تک جسے حضور کی نسبت، حضور کا تعلق، حضور کی غلامی نصیب ہو گئی، اللہ نے اس بندے کو بھی عزتوں والا کر دیا۔ اس لیے کلندر لاہوری نے فرمایا کہ جو بھی دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ اپنے محبوب کی سچی اور سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی